علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پچھلے دنوں میں نے مرزا جہلمی کی ایک ویڈیو دیکھی ہے۔ مرزا جہلمی نے نکہت ہاشمی کے بیٹے کی شادی پر بے لاگ تبصرہ کیا ہے اور بہت سے لوگوں کی ٹانگ بھی گھسیٹی ہے۔ دیکھیں، یہ ان کا اپنا ذاتی فعل ہے اور ان کا اپنا فیملی فنکشن تھا۔ وہ جیسے بھی ارینج کریں، جتنا مرضی پیسہ لگائیں، اسراف کریں نہ کریں، ہم کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے اور نہ ہی ہم احتساب کا حق رکھتے ہیں۔ یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، کہاں سے آیا، کیسے خرچ کیا، کیسے کمایا، اللہ تعالیٰ ہی حساب لے گا، ہم نہیں لے سکتے۔ اور اب ایسے بھی ہمارا مذہب کہتا ہے کہ ہمیں کسی کی زندگیوں میں جھانکنے کی یا ٹو لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر مرزا صاحب اتنے دیندار ہیں، مذہبی ہیں، تو ان کو تمام نزاکتوں کا ولا تجسسوا، اور ان کو پرہیز کرنا چاہیے ان باتوں سے۔ ہاں، اگر ان کی ذاتی دشمنی ہے کسی خاص مسلک سے تو وہ اور بات ہے، لیکن انہوں نے کافی اس کا مظاہرہ کیا ہے، تنگ نظری کا، اچھے الفاظ کا مظاہرہ نہیں، غیر شائستگی کا۔ انہوں نے ایک خاص مسلک پر انگلی بھی اٹھائی ہے اور ان کو بھی رکیدہ ہے اپنی گفتگو میں، جو کہ بالکل ایک بہت ہی غلط قسم کی بات ہے۔ میرا خیال ہے کہ دیکھیں، ہر کوئی اپنا اپنا عمل کر رہا ہے اور یوٹیوب پر سبھی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، جھانکتے ہیں۔ ایک ایسا کچھ بن گیا ہے سوشل میڈیا کا سلسلہ کہ کسی کی پرائیویسی رہی ہی نہیں ہے، اور میرا خیال ہے اگر پرائیویسی نہیں رہی تو ہمیں خود پردہ داری سے کام لینا چاہیے۔ تو بات ہے، میں چاہوں گی کہ آپ اس کے بارے میں روشنی ڈالیں، کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتا ہوں میں؟ مجھے ایک شاعر کا ایک شعر یاد آ گیا ہے، حسد کی آگ میں جل کر بتاؤ کیا ملا تم کو، حسد کی آگ میں جل کر بتاؤ کیا ملا تم کو، اگر جلنا ہی تھا تو چراغوں کی طرح جلتے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ ایک سوشل میڈیا پر گفتگو سرکولیشن میں ہے جس میں انجینئر علی مرزا صاحب اپنی غیر شائستگی، لفاظی اور ایسے الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں جو ان کی، میں سمجھتا ہوں کم از کم اہل علم کے شایع نشان نہیں ہے، اور ایک ایسا آدمی جو دین کی دعوت دینے کا کارنامہ بھی انجام دے رہا ہو اور غیر شعوری طور پر لوگوں کی پلیٹوں پر نظر رکھتا ہو، لوگوں کی تقاریب پر نظر رکھتا ہو اور لوگوں کو یہ سکھاتا ہو کہ یہ دیکھیے فلانے شخص کیا کر رہے ہیں، ٹوہ میں رہا کرو۔ اللہ تعالیٰ جیسے بہن نے فرمایا نا، تو قرآن کریم میں بالکل واضح حکم موجود ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا، اور کسی پر تہمت لگانا، کسی کے بارے میں یہ شعور، غیر شعوری طور پر بھی آپ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ماجرا کیا ہے؟ ماجرا بڑا آپ کو جان کر حیرت ہوگی اس آدمی کی عقل پر۔ آپ کو دیکھیے اختلاف کا حق حاصل ہے، اس ویڈیو کے اختتام تک آپ سنیے گا، لیکن میں جیسے کہا کرتا ہوں کہ نہایت ہی ادب اور شائستگی سے آپ اپنے اختلاف کو درج کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، انجینئر علی مرزا صاحب کی وہ ویڈیو، ان سے کیا پوچھا جا رہا ہے؟ وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہماری یہاں ایک بریلویوں کی مسجد ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک بریلویوں کی مسجد ہے جو کہ ان کے کسی شاگرد سے کینیڈا میں زور زبردستی سے چندہ لیتی ہے، اور چندہ لینے کے بعد پھر اب وہ بریلویوں پر برس رہے ہیں، چندے پر برس رہے ہیں، اور چونکہ ان کا بہت مشغلہ ہے، یہ خوبصورت مشغلہ ہے، یہ سمجھتے ہیں شاید ان کو غذا فراہم ہوتی ہوگی کسی طرح کی، تو یہ اس پر تبصرہ کرتے کرتے علماء کی طرف گئے ہیں کہ چندہ کرتے ہیں لوگ اور چندہ لے کر اس کا غیر اسلامی طریقے سے استعمال کرتے ہیں اور اسراف کرتے ہیں، اور اس پر تبصرہ کرتے کرتے پہلی بات تو یہ کہ چندہ لینا کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے کئی موقع ایسے ہیں جہاں کہ چندہ لیا ہے اور یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ البتہ جو آدمی
چندہ لے کر اس کا غلط استعمال کرتا ہے وہ اللہ کو جواب دہ ہے۔ آپ احتساب یا دروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں اس دنیا میں، آپ کی حکومت ہے، ان اداروں کو آپ شکایت کر سکتے ہیں ایسے لوگوں کی اگر آپ کے پاس ثبوت ہے، لیکن بدگمانی نہ پھیلائیں۔ اچھا یہاں تو ماجرا بات کچھ اور ہو رہی تھی، لیکن باتوں میں یہ چلے گئے ہیں فرحت ہاشمی صاحبہ کی ایک بہن ہے نگہت ہاشمی صاحبہ، میری بیوی نے، جب میری بیوی کو میں نے کہا کہ آپ چلیے میں آپ کو بتا دیتا وہاں چھوڑ دیتا ہوں، فرحت ہاشمی صاحبہ آئی ہوئی ہیں، تو بیوی نے پتہ نہیں کہا ہے یا نہیں کہا، یہ ان کی خود ساختہ سٹوری ہے بنائی ہوئی۔ ہم کہتے ہیں چلیے آپ کی بیوی نے آپ سے کہا ہوگا کہ فرحت ہاشمی صاحبہ سے میں سننے اس لیے نہیں چاہ رہی کیونکہ انہوں نے تقریب میں دیکھیے کتنے پیسے خرچ کیے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے انجینئر علی مرزا، کیا فرحت ہاشمی صاحبہ نے آپ سے کوئی چندہ لیا ہے؟ آپ کے کسی رشتہ دار سے چندہ لیا ہے؟ پاکستان کا کوئی آدمی یہ بتائے کہ ہاں اس میں کسی طرح کا چندہ یا سپورٹ آپ نے دی ہو؟ بلکہ نگہت ہاشمی صاحبہ کے جب صاحبزادے کی تقریب ہوئی ہے، ان کا اعتراض یہ ہے، ان کی بیوی کا اعتراض یہ ہے کہ وہاں ملینز آف روپیز کا اس کا کرایہ ہے۔ ارے میرے بھائی، ایک آدمی جو تاجر ہے، جو نگہت ہاشمی صاحبہ ہیں، ان کے رفاعی ادارے کام کرتے ہیں ان کے سسرال میں، شفا ہاسپٹل بھی اسلام آباد میں ان کے سسرالیوں کا ہے، اور ان کے شوہر بھی تجارت کرتے ہیں، اور یہ ایک ملینر فیملی ہے جو مجھے بتایا گیا عاصم صاحب نے، اور وہ باقاعدہ طور پر آڈیٹنگ بھی ہوتی ہے ان کے یہاں اور ٹیکسز بھی وہ پے کرتے ہیں، نظامی لوگ ہیں۔ اب اس کو حسد صرف اتنا ہے کہ یہ بڑے ہوٹل میں، کیونکہ اس کی اوقات سے معذرت کے ساتھ شاید کچھ زیادہ ہی وہاں پر نظر آ گیا ہے۔ حسد کیا ہے، بغض کیا ہے، یا اسراف کیا ہوتا ہے، یا فضول خرچی کیا ہوتی ہے؟ دراصل اس کا کوئی لیول نہیں ہے۔ اس کا لیول یہ ہوتا ہے کہ جو فقیر ہے نا، جس کی پلیٹ میں صرف دال چاول ہے، وہ بریانی کھانے والے کو کہتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ نے تو اس کو کتنی وسعت دے دی ہے، اور یہ تو اپنے بچوں کو بریانی کھلاتا ہے، میں تو اپنے بچوں کو ہفتے میں ایک مرتبہ بھی بریانی ہی کھلا پاتا، تو وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ اسراف ہے۔ حالانکہ اسراف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اس کو وسعت دی ہے وہ اس وسعت کے تحت ان بچوں کی پرورش، ان کے مہمانوں کی تقریب میں وہ خرچ کر رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو آپ کو اس کا اظہار کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ کے چہرے اور آپ کے لباس میں اس کو نظر آنا چاہیے۔ ابن بطال یہ کہتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیح البخاری کے شارح ہیں ابن بطال، وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ تقریب کے اندر، ولیمے کی تقریب کے اندر کتنے شخص آنے چاہیے، قرآن و سنت سے قیامت تک کے مرزا صاحب یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تعداد مقرر کی ہو۔ ابن بطال یہ کہتے ہیں کہ کل ما زاد، اس تقریب میں جتنے بھی لوگ شریک کریں گے، جتنے بھی زیادہ شرکت ہوگی، ان کو دعائیں دینے والوں میں دلہا دلہن کو اضافہ ہوگا، اور اس تقریب کو بابرکت بننے میں یہ اللہ کے یہاں معاون اور مددگار ثابت ہوں گے۔ تو دعائیں دینے والوں کا اضافہ ہونا اور نیک لوگوں کا اضافہ ہونا اور دعاؤں کے ذریعے دلہا دلہن کے چہرے پر مسکراہٹ لانا، تو یہ کہاں کا اسراف ان کو نظر آ رہا ہے؟ یہ اس میں کوئی بھی بات ایسی اس تقریب میں نہیں ہے جو کہ غیر شرعی کا اس پر حکم لگایا جا سکے۔ یہ بات کر رہے تھے بریلوی کی، بات کر رہے تھے ان مولویوں کی جو کہ چندہ لے کر اس کا ناجائز استعمال کرتے ہیں۔ آپ کی اصل میں عقل میں کھوٹ ہے۔ یہ لوگ شفا ہاسپٹل چلاتے ہیں نگہت ہاشمی صاحبہ کے سسرالیے، تو میں چاہوں گا کہ شفا ہاسپٹل سے اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفا یابی عطا فرما دے، ان ہمارے انجینئر صاحب کو، ان کی زبان سے اللہ تعالیٰ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ محفوظ نہیں رہ سکے تو پھر نگہت ہاشمی، فرحت ہاشمی یا ہمارے جماعت کے علماء کہاں بچ سکیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے، اور ان کی بیوی کو بھی اللہ تعالیٰ انہیں عافیت سے رکھے اور انہیں صحت یابی عطا فرمائے۔ پتہ نہیں میری بہن، آپ کو یہ چاہیے تھا کہ جب آپ ان سے کہہ رہی تھی تو کم از کم اس بات کا اظہار کر دیتی کہ جو بات، وہ جو تقریب ہے نا، جیسے بہن نے کہا کہ بھائی وہ تقریب ہے، شادی کی تقریب ہے، اور اس کو ان کے
اس کی درس و تدریس سے جوڑنے کا کوئی تک نہیں ملتا، کوئی تک میری تو سمجھ میں نہیں آیا۔ اور جیسے کہا نا کہ اللہ پر چھوڑ دیں، واللہ مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں جب فرحت ہاشمی صاحبہ سے میں نے کہا تو فرحت ہاشمی صاحبہ نے مجھے قرآن کریم کی ایک آیت لکھ کر بھیجی، اور انجینئر علی مرزا صاحب، ایک تو شعر میں نے آپ کے لیے پڑھا ہے، اور ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ نے قرآن کریم کی جو آیت لکھ کر بھیجی تھی آپ کے بارے میں، وہ آپ سن لیجئے۔ انہوں نے لکھ کر بھیجا تھا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، آپ کا معاملہ یہ کورٹ میں اللہ کے پیش کیا جائے گا۔ جس بھونڈے انداز میں آپ نے بچوں کی شادی اور تقریب پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی ہے، اور علماء کی شخصیات کو مجروح کرنے کی کوشش کی ہے، یا ان عقیدت مندوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کری ہے، پورا نیٹ ورک ہے نگہت ہاشمی اور فرحت ہاشمی صاحبہ کا پوری دنیا میں، جو لوگ ان کے چاہنے والے ہیں، اس میں خیر آپ کے اس طرز پر کرنے سے کوئی، آپ ہی کی شان میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو اب شک ہونے لگا ہے کہ آپ کو تو شفا یابی کی واقعی سخت ضرورت ہے، شفا یابی کی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ یہ اہل حدیثوں سے حسد کی بنیاد پر یہ ویڈیو، اس ویڈیو میں اہل حدیثوں کا تذکرہ کرنا حسد کی بنیاد پر ہے، اور یہ بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے نگہت ہاشمی صاحبہ کی سسرال کا شفا ہاسپٹل مجھے بتایا عاصم صاحب نے، کہ لوگ تو ان کی اس تقریب میں، عاصم صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ پاکستان کے صدر کی اہلیہ بھی آنے والی تھی، اور یہ بنگلوں اور گاڑیوں میں رہنے والے لوگ ہیں۔ اب انجینئر علی مرزا جسے اپنے لباس تک پہننے کا سلیقہ نہیں ہے، تو وہ ان پر انگلی اٹھاتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ آپ کی پلیٹوں میں کیا کھایا گیا ہے، اور کس عالی شان ہوٹل میں۔ یہ کہاں آپ نے پڑھ لیا ہے انجینئر صاحب کہ ایک مسلمان عالی شان ہوٹل میں تقریب نہیں کر سکتا؟ یہ کس حدیث میں آپ نے پڑھ لیا ہے؟ مجھے تو آپ بس اتنا بتا دیجئے۔ اگر کوئی حرام کام آپ دیکھتے وہاں پر ہوتا ہوا تو آپ اس کا اظہار کرتے تو ہم کہتے کہ ہاں بہت اچھی بات ہے، لیکن کوئی ایسا کام وہاں پر انجام، کوئی رقص نہیں ہو رہا، کوئی میوزک نہیں ہے، کوئی غیر شرعی رسم آپ نے وہاں اسٹیج پر نہیں دیکھی، قاری صہیب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نصیحت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پروفیسر ساجد میر صاحب ہیں، ان کی شخصیت باوقار شخصیت، اسٹیج پر رعبدار شخصیت بیٹھی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو سب لوگ وہاں پر عزت اور احترام سے ایک دوسرے کو دیکھ کر خوشیاں منا رہے ہیں اور مبارکباد دے رہے ہیں۔ تو اس خوشی کے موقع پر آپ کو یہ جو حسد ہوئی ہے، اور آپ کی اہلیہ کو بھی بہرحال میرا سلام کہیے گا، لیکن یہ اس طرح کی باتیں میرے خیال سے تو شوہر سے شیئر بھی نہیں کرنی چاہیے تھا۔ آپ کو نہیں جانا بہن ان کی تقریب میں تو نہ جائیں، لیکن یہ حق آپ کو کس نے دے دیا کہ میں ان کی تقریب میں اس لیے نہیں جا رہی ہوں کہ انہوں نے اس ہوٹل میں شادی کری ہے؟ کوئی آدمی پلیز مجھے بتائیے گا کیا یہ بات انجینئر علی مرزا صاحب کی اہلیہ کی درست تھی کہ انہوں نے فلانے ہوٹل میں تقریب کری ہے؟ اب ہوٹل والے سے کیا دشمنی ہے آپ کی؟ مطلب اس کو کرایہ کیوں چلا گیا؟ یا کھانے، یا جو اسٹیج پر لوگ تھے وہ شاید ان کے، کیا کہوں میں، بہرحال میں تو یہی کہوں گا کہ حسد کی آگ میں جل کر بتاؤ کیا ملا تم کو؟ اگر جلنا ہی تھا تو چراغوں کی طرح جلتے۔ ولیمے کی تقریب میں زیادہ سے زیادہ لوگ اگر شریک ہوں تو ابن بطال یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی فضل و کرم اور دعائیں سمیٹنے کا دلہا دلہن کے لیے سبب بنتے ہیں۔ اللہ اس دلہا دلہن کو مبارک، اس شادی کو بارک اللہ لہما وبارک علیہما وجمع بینہما فی خیر، اور اللہ تعالیٰ اس تقریب کو نیک ذریت کے آنے کا سبب بنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سے ایسی اہل ثروت جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں نا، تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں مال دیا ہے۔ غریب اگر سوال کرنے کے لیے کہیں جائے تو کم از کم اس کو راستہ مل گیا ہے کہ ہاں یہ نگہت ہاشمی صاحبہ جو ہے یا فرحت ہاشمی صاحبہ جو ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، ہمیں جب ضرورت پڑے گی تو ہاں ان لوگوں سے آپ اپنی مدد کروا سکتے ہیں۔ لیکن جو بیچارے غریب ہیں، جو تنگ نظر ہیں، جن کے پاس تو دعائیں تک نہیں دینے آتی دلہا دلہن کو، ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کا شرح صدر فرما دے، انہیں
ٹالرنس کا سبق سیکھنے کی اللہ تعالیٰ یا ہمیں سکھانے کی انہیں توفیق عطا فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معذرت چاہوں گا تھوڑی سی طویل ہو گئی یہ ویڈیو، لیکن میں تو یہی کہوں گا جو بہن نے کہا کہ حسد کی آگ میں جل کر بتاؤ کیا ملا تم کو انجینئر صاحب، اگر جلنا ہی تھا تو چراغوں کی طرح جلتے۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون